اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نماز میں دل لگانے کے 3 طریقے، آج ہم نماز کے ٹاپک پر بات کریں گے کہ جب بھی ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے، یا تو پھر ہمیں آلس آنے لگتا ہے، یا نیند آنے لگتی ہے، یا سستی آنے لگتی ہے۔ ہمارا من کرتا ہے کہ ابھی ہم یہ کام کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو ایسا ایکسپیرینس میرا بھی رہ چکا ہے کہ میں ابھی یہ کام کر لوں، اس کے بعد نماز اسٹارٹ کروں گی۔ تو نماز میں دل لگانے کے 3 کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن سے نہ ہی تو ہمیں آلس آئے گا، نہ ہی ہمیں سستی آئے گی، اور نہ ہی ہمیں شیطان بہکائے گا۔ یعنی نماز میں ہمارا دل لگے گا الحمدللہ، اور ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ نماز میں دل لگانے کے 3 طریقے کون سے ہیں۔ تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسی لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، پوری ویڈیو دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے کام ضرور آئے گی۔ نماز میں ہم تو چاہتے ہیں کہ دل لگے، لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز جیسے ہی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بہکا رہا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان ہوتا ہے کہ جو ہمیں بہکاتا ہے، ہمارے کانوں میں وسوسے، ہمارے خیالاتوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ نماز میں دل لگنے لگے، وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں، دنیاوی خیالات نماز کے اندر ہمیں نہ آئیں۔ اس طرح کے سوالات ہیں جو کئی بار نوجوانوں کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج میں ایسے 3 کام آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ نماز میں آپ کی طبیعت لگے گی، یعنی آپ کا دل لگے گا، نماز میں وسوسے اور دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے۔ پہلی بات تو سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے نا، جسم کو اگر آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسے ہی روح کو اگر آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو پھر روح کے لیے وہ کام کرنا پڑیں گے جو روح کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دیکھو، ایک ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی روزانہ 1 گھنٹے جم کر کے آتا ہے، تو جم کرنے کے بعد اس کا من نہیں کرتا کہ کوئی کام کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے، نرم نرم بستر پر سردی میں سوتا رہے۔ لیکن جب وہ جم کر کے آتا ہے اور 5 کلومیٹر میں 2 کلومیٹر دوڑ لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ واک کر رہے ہیں، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارا جسم جو ہے ہیلدی رہے۔ تو جسم کو اگر آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے روح کی تو غذا ہی عبادت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا یہ روح کی غذا ہے، اور خاص طور پر 5 وقت کی نماز یہ روح کی سب سے بڑی غذا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو غذا ملے، آپ کی روح صحت مند رہے، تو پھر آپ کو عبادت کرنی پڑے گی۔ اب جو میں آپ سے بات بولنے جا رہی ہوں، جو آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ عبادت میں دل لگے نہ لگے، عبادت کو کرنا ہے۔ یہ اصول آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز تو پڑھنا ہے، ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے آپ بیمار ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ سے چلنا پھرنا ہی کیوں نہ آتا ہو، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔
اب دل لگے تو بہت اچھی بات ہے، دل نہ لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنا پسند نہیں۔ ایسے تو کون سے ہی لوگ ہوں گے جن کو عبادت کرنا پسند نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا دے۔ دل نہ لگے تب بھی اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی روح کو اچھا رکھنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے نا؟ ہماری آخرت اچھی بنے گی تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی روح کو سنوارنے کے لیے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے تب بھی عبادت کرنا ہے، تب بھی وضو کرنا ہے۔ سردی ہو رہی ہے، وضو کرنے کا من نہیں کر رہا لیکن کرنا ہے۔ تو پہلی یہ بات ہے کہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ جو عبادت کے سلسلے میں آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ دل لگے نہ لگے، عبادت کو زبردستی کرنا چاہیے، اور عبادت میں دل لگے گا نہیں، شروع میں تو نہیں لگتا۔ بہت بڑے اللہ والے بن جائیں، بزرگ بن جائیں تو پھر اللہ سے تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے پھر تو مزہ آنے لگتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب صبح سویرے آدمی سردی کے موسم میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، میٹھی میٹھی نیند ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی وضو کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے کہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری محبت میں دنیا کے سارے عیش و آرام قربان کر دیے۔ تو قربانی کب دی جاتی ہے؟ اچھی چیزوں کی تو دی جاتی ہے، تو اللہ کو پیاری تب آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں دل لگے نہ لگے عبادت کو کرنا چاہیے۔ دل نہیں لگ رہا پھر بھی جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ میں 3 چیزیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس اصول کے بعد کہ جن پر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسے نماز پڑھتے ٹائم آپ کو نہیں آئیں گے، اور نماز پڑھتے ٹائم آپ کو دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، آپ کا مائنڈ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، دیندار کی صحبت اختیار کرنا۔ جی بالکل، دیندار کی صحبت، اچھی صحبت، یعنی کہ اچھی صحبت میں آپ رہ رہے ہیں، اچھی صحبت والوں لوگوں کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، نماز میں طبیعت لگنا شروع ہو جائے گی، نماز سے محبت ہو جائے گی، نماز میں دل لگے گا۔ نماز جب آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ خیالات آئیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، تو نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اپنی صحبت کو چینج کریں، یعنی آپ کی صحبت دیندار کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے ماحول میں بیٹھیں، یعنی آپ اس ماحول میں بیٹھیں جہاں نمازی ہوں، جہاں دین کی باتیں ہوں، ہے نا؟ تو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دینداروں کی صحبت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، دینی اجتماع میں شامل ہوئیے، طبیعت بہت اثر کرے گی، طبیعت پر اتنا فرق پڑے گا، آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب کوئی آدمی 3 دن کی تبلیغی جماعت سے لوٹتا ہے تو اس کے اندر نماز کی فکر کیسے جاگ اٹھتی ہے۔ یہ فکر ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے دینداروں کی صحبت۔ اگر آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے تو عبادت سے دل ہٹے گا، عبادت بوجھ لگے گی، مسجد میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی 5 منٹ کی تلاوت تک بوجھ لگنے لگے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے اچھی صحبت اپنائیے۔ علماء کی، اللہ والوں کی دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان لگائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز میں خیالات آ جاتے ہیں، مائنڈ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو ان سب کا علاج یہ ہے کہ جب پڑھ رہے ہیں اس پر مائنڈ فوکس ہو۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے اب الحمد میری زبان سے نکلا، اب للہ نکلا، اب رب العالمین نکلا،
اب مائنڈ پر ہر لفظ ہونا چاہیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر لفظ کو سوچ کر پڑھیے۔ جب مائنڈ پڑھنے پر لگے گا تو وسوسے ہٹیں گے۔ شروع میں دقت ہوگی، مائنڈ بھٹکے گا، لیکن گھبرانا نہیں۔ جب مائنڈ ادھر ادھر جائے تو اسے آپ واپس کھینچ لیجئے اور پھر سے پڑھنے پر دھیان لگائیے۔ یہ روزانہ کرتے رہیے ہر نماز میں، پھر آپ کی طبیعت نماز پر لگنا شروع ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں گئے ہیں تو سمجھیے سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے مائنڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، ہے نا اچھی بات؟ تو مائنڈ ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو دوسری بات اور اہم چیز یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس پر دھیان دو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو مظنون طریقے پر پڑھیے، یعنی جیسا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ویسا ہی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھڑا کیسے ہوتے ہیں، نماز میں سجدے کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے، کھڑے ہونے میں سجدے کی جگہ رکوع میں پیروں پر، سجدے میں ناک پر، تہجد میں گود پر، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر۔ آپ جو پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو تو بہت اچھا، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ثنا، التحیات، ان سب کا مطلب ہو تو دل اور زیادہ جڑے گا۔ جتنا آپ سنت طریقے سے نماز پڑھیں گے اتنا ہی وسوسے دور ہوں گے اور طبیعت نماز میں لگے گی۔ اور یہ تینوں عمل کب کرنا ہے؟ جب آپ نے پہلے اس اصول کو پکڑ لیا ہو کہ دل لگے یا نہ لگے نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے کام کرتے ہیں بنا من کے صرف اسی لیے کہ صحت اچھی رہے، لائف اسٹائل اچھا بنا رہے، ویسے ہی نماز میں بھی آخرت کو سنوارنے کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ اس اصول کے بعد ان تین چیزوں پر عمل کریں گے، نمبر 1 دینداروں کی صحبت، جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان، اور مصنون طریقے پر نماز، تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے، دنیاوی خیالات، مائنڈ کا ادھر ادھر بھاگنا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز میں آپ کو خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ نماز کے متعلق یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور یاد رکھیے یہ باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو پہلے دوسروں کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا ہو جائیں گی یا جان بوجھ کر کی ہیں وہ سب تو معاف کر دے، بے شک تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ یا رب کریم، یا میرے الرحم الراحمین، تو بڑا رحم دل والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہماری عبادتیں قبول کرنے والے رب، ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ ہم سے جو نیکیاں ہوئی ہیں، جو بدکاریاں ہوئی ہیں، ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ ہم تجھ سے دعا مانگیں، پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں یا بندی ہیں۔ یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں پر رحم کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی توفیق دے، ایسے سجدے دے کہ جس سے ہمیں یہ زندگی آسان لگے اور ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ضرور ہیں، لیکن تیرے ہی بنائے ہوئے بندے ہیں، اور بے شک تو ہمیں معاف فرمائے گا، ہماری نیکیوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حاجی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے۔
ہم سب کے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم دل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک شیئر بھی کرنا، کیونکہ دوسروں تک ویڈیوز پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور آپ نیکی میں شامل بھی ہو جائیں گے، ہے نا صحیح بات؟ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔